اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 69 سے 82 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ ترجمہ: تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والے ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والوں کی سرزمین جیسے حجر اور احقاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ لوگ اپنے انکار کے سبب طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے، اور اگر تم بھی ان جیسی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے، اور تم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اجڑی بستیاں عبرت کے نشان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہاں کے رہنے والوں کے احوال اور ان کے دردناک انجام پر غور کریں، اور ان کی اجڑی ہوئی اور ویران بستیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: ارے حبیب، تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تم ان پر غم نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے اعراض کرنے، آپ کو جھٹلانے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب ان پر غم نہ کھائیں، کیونکہ ان کے برے اختیار کی وجہ سے ان کی قسمت میں ہی کفر کرنا لکھا ہے، اور آپ ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا اور آپ کا مددگار ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ، ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں اگر آپ عذاب نازل ہونے کے وعدے میں سچے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ جس عذاب کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اور تمہارے قریب پہنچ چکا ہو، چنانچہ وہ عذاب بدر کے دن ان پر آ ہی گیا، اور باقی عذاب وہ موت کے بعد پائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تیرا رب عز و جل لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق نہیں مانتے اور شکر گزاری نہیں کرتے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوشیدہ اور اعلانیہ عداوت رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ انہیں اس کی سزا دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور جتنے غیب ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہیں ان کا دیکھنا میسر ہے ان کے لیے ظاہر ہیں۔
گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے کی ترغیب۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اس کے تمام افعال پر مطلع ہے۔ اگرچہ وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے، نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ اور عداوت وغیرہ سے صاف ہو، کیونکہ اس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیزوں کو بھی اس کا رب تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضور پرنور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين۔ ترجمہ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، اہل کتاب نے دینی امور میں آپس میں اختلاف کیا جس کی وجہ سے ان کے بہت سے فرقے بن گئے اور آپس میں لان تان کرنے لگے، تو قرآن کریم نے ان کے اختلافی امور کو حقیقت کے مطابق ایسے شاندار انداز میں بیان کیا کہ اگر اہل کتاب انصاف کریں اور اسے قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔ ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين۔ ترجمہ، بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی عزت والا، علم والا ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جو لوگ دینی امور میں باہم اختلاف کر رہے ہیں، آپ کا رب عز و جل اپنے حکم سے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور آپ کا رب عز و جل ہی عزت والا اور غلبے والا ہے، اس لیے کوئی اس کے حکم اور فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اور آپ کا رب عز و جل ہی تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ان کی عداوت و دشمنی کی پرواہ نہ کریں، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين۔ ترجمہ، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء،
اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روگردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح مردے اور سننے سمجھنے سے قاصر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ ترجمہ، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہے۔ وما انت بہاد العمی، اور تم اندھوں کو ہدایت دینے والے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا، آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی۔ مفسرین نے بات آ پڑنے کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کا وقوع لازم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بات سے مراد وہ ہے جس کا کفار سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت قائم ہونا اور عذاب لازم ہونا، اور بات آ پڑنے سے مراد اس کا حاصل ہونا ہے۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی جب کفار پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا هذا مؤمن وهذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ دابۃ الارض کا تعارف، اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام دابۃ الارض کا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و عذاب کا بیان